بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے غسل خانے کے اندر کیا چیز کرنی چاہیے اور کیا نہیں کرنی چاہیے، یعنی کن چیزوں کو اسلام الاؤ کرتا ہے اور کن چیزوں کو ڈینائی کرتا ہے، تو اس تعلق سے میں آپ کے سامنے یہ روایت پیش کروں۔ عن عبداللہ بن مغفل عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. Narrated by Abdullah bin Mughaffal that Prophet sallallahu alaihi wasallam said, none of you should urinate in the place where he baths, for most waswas, devilish spirits come from that. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص غسل خانے کے اندر پیشاب نہ کرے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ غسل خانے کے اندر پیشاب نہ کرے، تو اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ، کہ اکثر وسوسے جو انسانی اذہان کے اندر یعنی مائنڈز کے اندر گردش کرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، وہ اس غسل خانے کے اندر پیشاب کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں بچنا ہے، ٹینشن سے بچنا ہے، ذہنی بحران سے یعنی پریشانی سے بچنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں غسل کر رہے ہیں اس جگہ پر پیشاب نہ کریں، تاکہ ہم ذہنی ٹینشن سے بچیں، آپسی وسوسوں سے بچیں، آپسی جھگڑوں سے بچیں، اور جو یعنی ایک نفسانی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، طرح طرح کے بیڈ جو وسپرس انسان کے ذہنوں کے اندر آتے ہیں، یعنی وسوسے آتے ہیں برے، تو ان سے بچنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غسل خانے کے اندر پیشاب کرنے سے بچا جائے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، ذہنی جو ہے ٹینشن کا سبب ہے، اور دماغ کے اندر طرح طرح کے وسوسوں کا سبب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔